أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم ہیں سورہ ہود کے ساتھ آیت نمبر 6۔ اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ وما اور نہیں ہے من دابۃ کوئی بھی چلنے والا فی الارض زمین میں، زمین پہ، الا مگر علی اللہ اللہ ہی پہ ہے رزقھا اس کا رزق، ویعلم اور وہ جانتا ہے مستقرھا اس کی جائے قرار کو، اس کی قرار گاہ کو، یا آپ کہہ لیں اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو، ومستودعھا اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو، کل سب کا سب فی کتاب مبین ایک واضح کتاب میں ہے۔ مبین کا معنی واضح اور فی کا معنی میں، سب کا سب ایک واضح کتاب میں ہے۔ اور یہ جو ہم ہے کہتے ہیں نا، یہ بھی اصل میں ایک لفظ کا ترجمہ ہوتا ہے، کیونکہ جو عربی زبان کے قواعد سے واقف ہیں ان کو پتہ ہے کہ فی سے پہلے ایک لفظ پوشیدہ ہے لازمی طور پہ۔ مثال کے طور پہ کل کائن یا کل موجود، تو ہر چیز ایک واضح کتاب میں ہے، ان کے موجود ہے۔ پچھلے درس کی آخری آیت ان کے سورہ ہود کی آیت نمبر 5 اس میں تذکرہ تھا اللہ رب العزت کے علم کا، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ جس کو انسان چھپاتا ہے اس کے بارے میں بھی اللہ علم رکھتا ہے، جس کو ظاہر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی علم رکھتا ہے۔ اس آیت میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کے علم کا تذکرہ ہے۔ مثال کے طور پہ پہلے جملے میں کہا گیا ہے کہ زمین پہ چلنے والا کوئی بھی ہو، زمین پہ کوئی بھی جاندار ہو، اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک سوال تو یہ اٹھے گا کہ اللہ کے ذمے کس نے لگایا کہ تو نے اس کو رزق دینا ہے؟ اللہ کے ذمے کوئی نہیں لگا سکتا، اللہ پہ کوئی بھی کسی چیز کو واجب نہیں کر سکتا۔ اللہ نے خود ہی اپنے ذمے لیا ہے اپنی ہر مخلوق کا رزق۔ اچھا، یہاں پہ کیا ہے؟ دابہ، یہ کس کو کہتے ہیں؟ چلنے والے کو، رینگنے والے کو۔ تو جو بھی زمین کے اوپر ہے، من زائدہ ہے توکید کے لیے، جو بھی ہے، جو بھی زمین پہ ہے اس کا رزق اللہ کے ذمے ہے۔ اچھا، اب کون کہاں پہ ہے اس کا علم ہونا بھی ضروری ہے۔ اس کا علم نہیں ہوگا تو آپ ہر ایک تک رزق پہنچا نہیں سکیں گے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کے علم کی گہرائی کا کہ اللہ ہر انسان، ہر جانور، ہر پرندے، ہر جاندار کے بارے میں جانتا ہے کہ کون کہاں پہ ہے، اور پھر اس کے پاس رزق پہنچا رہا ہے۔ اللہ کے رازق ہونے کا بھی علم ہوا، اللہ کے علیم عالم ہونے کا بھی علم ہوا۔ اور اگر اس کے اوپر مزید ہم تفصیل میں جائیں تو مزید احساس ہوگا کہ اللہ کس قدر علیم ہے، کس قدر خبیر ہے۔ پہاڑوں کے اندر، غاروں کے اندر، کہاں کہاں چھوٹے چھوٹی جانور، چھوٹے چھوٹے پرندے، چھوٹی چھوٹی چیونٹیاں، اور اللہ کو ان کا علم ہے، اللہ رزق بھی پہنچا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں رزق کے لیے محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ عام آدمی یہ محسوس کرے گا کہ شاید نہیں ہے، اور یہیں کئی صوفی سمتے ہیں، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے محنت کرنے کا۔ وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کا فضل تلاش کرو، گھر سے نکلو، محنت کرو،
اسباب اختیار کرو. اسباب اختیار نہ کرنا اور یہ کہنا میرا اللہ کے اوپر بھروسہ ہے، میرا کام خود ہی ہو جائے گا، یہ توکل نہیں ہے. یہ صوفیوں والا توکل ہے، یہ نبیوں والا توکل نہیں ہے، یہ صحابہ کرام والا توکل نہیں ہے. صحابہ کرام والا توکل کون سا ہے؟ انبیاء کرام علیہم السلام والا توکل کیا ہے؟ آپ پوری محنت کریں، کوشش کریں، اسباب اختیار کریں، جائز اسباب، اور پھر آپ کا بھروسہ اپنی محنت پہ نہ ہو، بھروسہ اپنے اسباب پہ نہ ہو، بھروسہ اللہ پہ ہو کہ اللہ چاہے گا تو میری محنت رنگ لائے گی، اللہ نہیں چاہے گا تو میری محنت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. یہ ہے توکل، اسباب بھی اختیار کرنا اور بھروسہ اسباب پہ نہ کرنا بلکہ اللہ تعالیٰ پہ کرنا. اسباب اختیار نہ کرنا اور کہنا کہ میرا اللہ پہ توکل ہے، یہ صوفیوں والا توکل ہے. اور اسباب ہی پہ پورا اعتماد کرنا، اللہ کو نظر انداز کر دینا، یہ ملحدین اور اللہ کے وجود کے منکرین کا توکل ہے، اور یہ بھی غلط ہے. تو صحیح توکل کیا ہے پھر؟ یعنی کہ دونوں چیزوں کو اختیار کرنا، اسباب بھی اور اعتماد اسباب پہ نہیں بلکہ اللہ پہ. یہاں پہ وہ حدیث ذکر کر دینا مناسب ہوگا جسے امام ترمذی وغیرہ روایت کرتے ہیں. فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اگر تم اللہ پہ ایسے توکل کرو جیسے توکل کرنے کا حق ہے تو اللہ تم کو اسی طرح رزق دے گا جس طرح اللہ تعالیٰ ان پرندوں کو رزق دیتا ہے جو صبح اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، شام کو واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. ان بیچاروں کو پتہ ہوتا ہے کہ آج ہم نے کہاں جانا ہے، کہاں سے رزق ملے گا، بس نکلتے ہیں. لیکن توکل ان کا کیا ہے کہ نکلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، جھانکتے ہیں، دیکھتے ہیں چھت کے اوپر شاید کچھ مل جائے، وہاں پہ مل جائے، یہاں پہ مل جائے، تو محنت کرتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے. ان کا اللہ پہ اعتماد بھروسہ یہ ہے کہ آج جو حاصل کیا آج کھا لیا، کل کا کل پہ، کل اللہ پھر دے گا، پھر نکلیں گے. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک آدمی نے کہا تھا، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں اپنی اونٹنی کو پہلے باندھوں پھر اللہ پہ توکل کروں یا اس کو کھلا چھوڑ دوں اور اللہ پہ توکل کروں؟ فرمایا اعقلھا وتوکل، اونٹنی کو باندھو اور اب اللہ پہ توکل کرو. یعنی کہ آپ اپنی گاڑی کو لاک کریں اچھی طرح اور پھر اللہ پہ اعتماد کریں کہ انشاءاللہ محفوظ رہے گی. وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی ایسا نہیں ہے جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو. کافروں کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، مسلمانوں کو بھی اللہ رزق دے رہا ہے، اور کسی کو رزق زیادہ مل جانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اللہ اس کے اوپر راضی ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے مستقرها، ہا کی ضمیر کہاں جا رہی؟ دابہ، یہ زمین پہ چلنے والا، یہ جو جاندار ہے، اس کے ٹھہرنے کی جگہ کو بھی اللہ جانتا ہے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی اللہ جانتا ہے. ایک ہو گئی ٹھہرنے کی جگہ، انسان مثال کے طور پہ، کیونکہ انسان کے بارے میں میں اور آپ کچھ نہ کچھ جانتے ہیں تو انسان کے بارے میں بات کرتے ہیں. انسان کے ٹھہرنے کی جگہ یہ سب سے پہلے کہاں تھا؟ باپ کی پشت میں، پھر کہاں پہنچا؟ ماں کے رحم میں، پھر یہ زمین پہ آ کے کہاں رہے گا؟ کس شہر میں، کس ہاسپٹل میں اس کی ولادت ہوگی، پھر کہاں کہاں کمانے کے لیے جائے گا، کہاں کہاں کے سفر کرے گا، اس کی ٹھہرنے کی جگہ قرارگاہ کو اللہ جانتا ہے. وَمُسْتَوْدَعَهَا، مرنے کے بعد اس کے سونپے جانے کی جگہ کو بھی اللہ جانتا ہے. اس کی قبر کہاں بنے گی؟ زمین میں اس کا گڑھا کھودا جائے گا، وہ قبر ہوگی، یا کسی پرندے کا پیٹ جو ہے، کسی جانور کا، پرندے کا پیٹ جو ہے اس کی قبر بن جائے گا. اور پھر جنت میں اس نے جانا ہے کہ جہنم میں جانا ہے. تو یہ سب کچھ کیا اللہ تعالیٰ کا علم ہے. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. صرف علم نہیں ہے، تقدیر کے دو مراتب ہیں. پہلا مرتبہ کیا ہے؟ اس بات پہ ایمان لانا کہ اللہ ہر چیز کے بارے میں علم رکھتا ہے. تقدیر کا دوسرا مرتبہ یہ کہ اس بات پہ ایمان لانا کہ سب کچھ لکھا ہوا ہے. تو کل فی کتاب مبین، سب کا سب ایک واضح کتاب میں لکھا ہوا ہے.
ہر ایک کا رزق لکھا ہوا ہے، اور ہر ایک نے کہاں کہاں پیدا ہونا ہے، کدھر ٹھہرنا ہے، کدھر جانا ہے، کہاں فوت ہونا ہے، کہاں قبر بننی ہے، یہ سب کچھ ایک وعدے کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ کیا ایسی آیات پڑھ کر اللہ کے اوپر ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یہ ہے قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ۔ آیت نمبر 7 وَهُوَ الَّذِي، وہی ہے جس نے خلق پیدا کیا السماواتی آسمانوں کو، السماوات جمع ہے، واحد کیا ہوتا ہے السماء، والارض اور زمین کو، فی 6 ایام 6 دنوں میں، 6 ایام دن، ایام جمع ہے یوم کی، وکان اور تھا عرشہ اس کا عرش کس کا؟ اللہ کا، علی الماء پانی پہ، لیبلوکم تاکہ وہ تم کو آزمائے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ خلقہ سے، یعنی کہ اللہ نے کیوں پیدا کیا آسمان و زمین کو 6 دنوں میں؟ لیبلوکم، لام کا معنی تاکہ، یبلوا وہ آزمائے، کم تمہیں، تاکہ وہ امتحان لے کم تمہارا، ایکم کہ کون ہے تم میں سے، ایو کون، کم تم، کون ہے تم میں سے، احسن زیادہ اچھا، عملاً عمل کرنے کے لحاظ سے۔ والا ان، یہ 3 الفاظ ہیں، واو کا معنی اور، لام کا معنی البتہ، یقیناً، ان کا معنی اگر، اور البتہ اگر قلتا تو کہے، انا بے شک، کم تم، مبعوثون اٹھائے جانے والے ہو، من بعد الموت موت کے بعد، مرنے کے بعد، لیقولن، لام البتہ، یقولا کہیں گے، نون لازمی طور پہ، نون تاکید کا استعمال کیا، لازمی طور پہ، یقینی طور پہ، البتہ لازمی طور پہ کہیں گے، الذین وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان نہیں ہے، ہذا یہ، الا مگر، سحر ایک جادو، مبین واضح۔ ان جو ہے، ان ہذا، ان کا میں عام طور پہ ہوتا ہے اگر، شرطیہ، لیکن چونکہ یہاں پہ آگے الا آ رہا ہے تو اس سے پتا چلا کہ ان یہاں پہ نفی کے معنی میں ہے، نہیں ہے یہ مگر ایک واضح جادو۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی قدرت کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا تذکرہ ہے۔ وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو۔ آسمان کتنے ہیں؟ 7 آسمانوں کو اس نے پیدا کیا، اور اتنی ہی زمینیں ہیں ان کو اس نے پیدا کیا، کتنے دنوں میں؟ 6 دنوں میں۔ آغاز ہوا تھا کس دن سے؟ اتوار سے، اختتام ہوا جمعہ کے دن۔ اتوار کو کیا کہتے ہیں آپ؟ سنڈے، سنڈے سے لے کر فرائیڈے تک 6 دنوں میں اللہ نے پیدا کیا۔ اللہ چاہے تو کن کہہ کر ایک لمحے میں پیدا کر لے، لیکن اللہ کے ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے کہ انسان کے لیے پیغام کہ تیرے کاموں میں کیا ہونا چاہیے؟ ٹھہراؤ ہونا چاہیے، جلد بازی کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ تو وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو 6 دنوں میں۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، آسمانوں زمین کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کا عرش کہاں پہ تھا؟ پانی پہ تھا۔ اب عرش کہاں ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کا عرش یعنی کہ آسمان و زمین کے اوپر ہے، آسمان و زمین کے اوپر ہے۔ تو پہلے تو آسمان و زمین نہیں تھے، تو تب بھی اللہ کا عرش پانی پہ تھا۔ اچھا، اب یہاں پہ اس بات کا تذکرہ کر دینا بھی مناسب ہوگا کہ سب سے پہلی مخلوق کون سی ہے؟ پبلک میں مشہور یہ ہے کہ سب سے پہلی مخلوق کیا ہے؟ قلم، جبکہ صحیح بات یہ کہ پہلی مخلوق کیا ہے؟ عرش۔ دیکھیں نا، آسمان و زمین کی پیدائش سے پہلے بھی عرش موجود تھا، کہاں؟ پانی پہ۔ تو اللہ رب العزت نے تقدیر کو تو بعد میں لکھا ہے، اللہ تعالی نے تقدیر کو بعد میں لکھا ہے، تو قلم تو اس وقت وجود میں آیا جب تقدیر لکھنے کا وقت آیا۔ تو عرش بہت پہلے موجود ہے، پانی بہت پہلے موجود ہے۔ اور یہی موقف ہے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا۔ لیبلوکم کا تعلق ہے خلقہ سے، اللہ نے ان چیزوں کو کیوں پیدا کیا؟ تاکہ وہ تم کو آزمائے کہ تم میں سے کون اچھا ہے عمل کے لحاظ سے، عمل کے اعتبار سے۔
تو اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے مجھے اور آپ کو. اللہ تعالیٰ ہمارا امتحان لے رہا ہے کہ کون اچھا ہے اعمال کرنے کے لحاظ سے, کس کے عمل اچھے ہیں, کس کے عمل برے ہیں, اور جس کے عمل اچھے ہیں ان میں سے کون زیادہ اچھا ہے اور کم اچھا ہے. ہم درجات عند اللہ, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اہل ایمان اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کے کئی درجات ہیں, سب کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے. کسی کا ایمان زیادہ, کسی کا ایمان کم, کسی کے اعمال زیادہ اچھے, کسی کے کم اچھے. یہاں پہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزما رہا ہے, تو کیا اللہ کو پہلے سے معلوم نہیں ہے کس نے اچھا عمل کرنا ہے, کس نے برا کرنا ہے؟ معلوم ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پہ سزا نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے اس علم کے مطابق جس کا تعلق ہے کسی کام کے واقع ہو جانے سے. ایک اللہ کا وہ علم ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پہلے سے جانتا واقعہ ہونے سے پہلے کہ یہ کام کیسے ہوگا, یہ انسان کیا حرکتیں کرے گا, کون سے اعمال کرے گا. اور ایک یہ علم ہے کہ اس نے کام کر لیا ہے اور اللہ نے سزا دینی ہے کن اعمال پہ, جو کر لیے گئے. اس لیے لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس کے بعد اللہ تعالی نے کہا کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ان لوگوں سے کہیں اور یہ عقیدہ بیان کریں کہ لوگوں تم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جاؤ گے, تمہارا حساب کتاب ہونا ہے, جنت جہنم کا فیصلہ ہوگا, تو یہ کافر کہیں گے کہ یہ تو واضح طور پہ ایک جادو ہے. اللہ رب العزت نے اپنے علم کا تذکرہ کیا, اللہ نے اپنے خالق ہونے کا تذکرہ کیا, اللہ نے اپنے قادر ہونے کا تذکرہ کیا. ان امور کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مان لیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسانوں کو دوبارہ اٹھائے گا, اور یہ اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے, کیونکہ اللہ خالق ہے, اللہ قادر ہے, اللہ عالم ہے. اللہ جانتا ہے کون کہاں پہ دفن ہے, کس کے جسم کا کون سا حصہ مٹی کی شکل میں کہاں پڑا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اٹھائے گا, کیونکہ وہ عالم بھی ہے, وہ خالق بھی ہے, وہ قادر بھی ہے. لیکن اس کے باوجود یہ کافر لوگ جو ہے اس کا انکار کریں گے. اور فرمایا کیا کہیں گے, یہ کہیں گے ان ھذا الا سحر مبین, یہ نہیں ہے مگر واضح طور پہ ایک جادو. کیا مطلب؟ اس بات کو قبول کر لینا جادو کا نتیجہ ہے. اس بات کو مان لینا کہ انسان دوبارہ اٹھایا جائے گا, یہ جادو کا نتیجہ ہے. اور یہ عقیدہ بھی ایک جادو قسم کا عقیدہ ہے, حقیقت سے اس کا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. آیت نمبر 8 وَلَئِنْ, اور البتہ اگر, اخرنا, ہم مؤخر کر دیں, ہم لیٹ کر دیں, عنہم, ان سے, العذاب, عذاب کو, الی امت, ایک مدت تک. امہ کا معنی یہاں پہ کیا ہے؟ مدت. لفظ امہ کے کئی معنی ہوتے ہیں, یہاں پہ مدت ہے. اگر ہم ان سے عذاب لیٹ کر دیں, الی امت, ایک مدت تک, معدودہ, گنی ہوئی, شمار کی ہوئی. لَيَقُولُنَّ, 3 الفاظ ہیں, لا, البتہ, یقیناً, بے شک, یقولن, یہ کہیں گے. نون لازمی طور پہ, البتہ یہ کہیں گے لازمی طور پہ. کون؟ یہ کافر. کیا کہیں گے؟ ما, کون سی چیز, یحبسو, روکے ہوئے ہے, ہو, اس کو, کس کو؟ عذاب کو. الا, خبردار, یوم, جس دن, یاتی, وہ آئے گا, کون؟ عذاب, ہم, ان پہ, لیسا, نہیں, مصروفاً, پھیرا جائے گا, اسے نہیں پھیرا جائے گا, اسے نہیں ٹالا جائے گا, اسے نہیں ہٹایا جائے گا, عنہم, ان سے, ان سے, ہم, ان سے. وحاق, اور گھیر لے گا, بہم, ان کو, با اور ہم, ان کو, کیا گھیر لے گا؟ ما, وہ عذاب, عذاب بریکٹ میں, ان کو گھیر لے گا وہ عذاب, ما کانوا بھی, جس کا, یستہزئون, یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اللہ رب العزت نے اس آیت میں وعدہ کیا کہ اگر ہم ان پہ عذاب فوراً نہیں بھیج رہے, ایک وقت تک, ایک گنے ہوئے وقت تک ہم عذاب کو لیٹ کیے ہوئے ہیں, تو یہ آگے سے کیا کہتے ہیں کہ عذاب تو نہیں آتا, آئے نا عذاب. اللہ رب العزت نے یہاں پہ ایک تو یہ وعدے کیا کہ عذاب آنے میں جو وقت باقی ہے وہ کچھ زیادہ نہیں ہے. کیسے پتہ چلا کہ زیادہ نہیں ہے؟ اللہ نے کیا گنا ہوا. تھوڑی چیز وہ ہوتی جس کو گنا جا سکے,
اگر ہم ان سے عذاب کو لیٹ کر رہے ہیں ایک ایسی مدت تک محدود جو گنی ہوئی ہے، تو البتہ یہ کافر ضرور کہیں گے مذاق اڑانے کے انداز میں، اس عذاب کے آنے میں کیا چیز رکاوٹ ہے، کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ تعالی نے کہا کہ یاد رکھو جب وہ آئے گا پھر واپس نہیں جائے گا، جب آئے گا تو پھر اس کو ہٹانا ممکن نہیں ہوگا ان کے لیے، اور پھر وہ عذاب جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں ان کو گھیر لے گا، اپنے ہاتھے میں لے لے گا، پھر بچ نہیں سکیں گے۔ ان کو عذاب مانگنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے، بلکہ عذاب کے خوف سے کفر چھوڑ دینا چاہیے، عذاب کے خوف سے شرک سے توبہ کر لینی چاہیے، عذاب کے خوف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کفر کرنے کی بجائے ایمان لانا چاہیے۔ آیت نمبر 9 وَلَئِنْ اور البتہ اگر اذقنا ہم چکھائیں الانسان انسان کو منا ہماری طرف سے اپنی طرف سے، منا اصل میں کیا تھا، من اور نا، ہماری طرف سے اپنی طرف سے چکھائیں کیا، رحمتن کوئی رحمت، ثم پھر نزعنا ہم چھین لیں ہاں اس رحمت کو، منہ اس سے، کس سے، اس انسان سے، انہو یقیناً یہ کون، یہ انسان، لا البتہ یئوس بہت مایوس ہونے والا ہوتا ہے، انتہائی نا امید ہوتا ہے، کفور انتہائی نا شکرہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرماتا ہے کہ اگر ہم انسان کو رحمت چکھائیں، نعمتیں دیں، صحت دیں، عافیت دیں، مال دیں، گھر دیں، بہت سی نعمتیں دیں، پھر اگر وہ نعمت ہم سے چھین لیں تو بہت مایوس ہو جاتا ہے اور انتہائی ناشکرہ بن جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے کس سے، مستقبل سے، کہ اب مجھے خیر نہیں ملے گی، اللہ کے اوپر امیدیں چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی رحمت میں امید نہیں لگاتا، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتا ہے۔ یہ کافر انسان کی بات ہو رہی ہے۔ اور کفور ناشکرہ، یہ کہ جو نعمتیں پہلے ملی ہیں ان پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ ٹھیک ہے ابھی نعمت چھن گئی ہے، تم ٹینشن میں ہو، پریشانی میں ہو، تم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اب مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے کتنے سال تک مجھے بنائی دیے رکھی، آج بنائی چھن گئی ہے تو مجھے احساس ہو رہا ہے کہ اللہ نے مجھے مفت میں 60 سال تک آنکھیں دیے رکھی، اللہ نے کوئی اس کا بل بھی وصول نہیں کیا، آج میرے سننے کی قوت جو ہے اس میں کمی آئی ہے، اب مجھے احساس ہو رہا ہے اللہ نے میرے اوپر فری کا احسان اتنے سالوں سے کیے رکھا ہے۔ اچھا انسان تو اس انداز سے سوچتا ہے اور یہ بھی امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آئندہ بھی کوئی مہربانی فرمائے گا، یہ نعمت دے گا یا کوئی اور نعمت دے گا، تو اور پھر ماضی کے اوپر، ماضی کے لحاظ سے کیا کرتا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لیکن کافر انسان جو ہے جو ہی اس سے کوئی نعمت چھنتی ہے تو اللہ کا نہ شکرہ بن جاتا ہے اور مستقبل کے لحاظ سے اللہ کی رحمت سے نہایت نہ امید ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ نے کیوں بیان کیا؟ پیغام ہے، مسلمانوں کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میرے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ پیغام ہے کہ اللہ جب نعمت کو چھین لے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ شکر ہے اتنے سالوں تک یہ نعمت میرے پاس موجود تھی۔ اور پھر یہ بھی ہے، مثال کے طور پہ اللہ نے آپ سے ایک ہاتھ واپس لے لیا تو آپ کہیں شکر ہے یا اللہ تو نے ایک واپس لیا، دونوں واپس نہیں لیے۔ اللہ دونوں واپس لے لے تو آپ کہیں شکر ہے یا اللہ تو نے پاؤں تو دیے ہوئے ہیں۔ اس انداز سے اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور مستقبل کے لحاظ سے بھی اللہ سے امید رکھی جائے خیر کی کہ یا اللہ یہی نعمت دے گا یا اس کے متبادل کے طور پہ اللہ کوئی نہ کوئی مجھے خیر دے گا۔ آیت نمبر 10 وَلَئِنْ اور البتہ اگر اذقنا ہم چکھائیں ہو اس کو، کس کو، انسان کو، نعما کوئی نعمت، ایک لفظ ہوتا ہے نعمت، ایک لفظ ہے نعما، تو نعما لفظ کے بارے میں علماء کرام نے یہ لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ نعمت ہے جس کے اثرات باقاعدہ انسان پہ محسوس ہو، اور البتہ اگر ہم چکھائیں اس کو نعما کو نعمت، بعد ضراء اس تکلیف کے بعد، مست ہو جو اسے پہنچی، لَيَقُولَنَّ البتہ یہ لازمی طور پہ کہے گا، لام البتہ یقول کہے گا، نون لازمی طور پہ،
البتہ یہ لازمی طور پہ کہے گا ذہابا، چلی گئیں، السیئات برائیاں، عنی مجھ سے، عن اور یا مجھ سے، انہو بے شک یہ کون؟ یہ انسان، لام البتہ، فالحون بہت اترانے والا ہوتا ہے، بہت پھولنے والا ہوتا ہے، فخور انتہائی فخر کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں، پہلے تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اس کو نعمت دیں اور پھر چھین لیں تو کیا ہوتا ہے۔ اب یہ کہ جب ہم اس کو نعمت دیں تکلیف کے بعد، اب کیا تکلیف کے بعد اب ہم نعمت دیں تو پھر کیا کہتا ہے کہ میری ساری تکلیفیں چلی گئیں، مصیبتوں کا زمانہ ختم ہوا، اب خیر ہی خیر ہے، اور اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا۔ بڑا خوش ہونے والا، فارغ مراد ہے اترانے والا، پھولنے والا، تکبر کرنے والا، فخور بہت فخر کرنے والا بن جاتا ہے، اس چیز کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کرتا، اس پہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ آیت نمبر 11، اِلَّا الَّذِينَ سوائے ان لوگوں کے، صبروا جنہوں نے صبر کیا، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اولئک یہی ہے، لہم انہی کے لیے ہے، مغفرۃ ایک بڑی مغفرت، ایک بڑی بخشش، ایک عظیم مغفرت، واجر کبیر اور ایک بہت بڑا اجر۔ اب اللہ رب العزت نے تذکرہ ہو رہا تھا کس کا؟ انسان کا، تو اب اللہ نے کہا کہ سب انسان ایک جیسے نہیں ہیں، جو ایمان لانے والے ہیں۔ کون سے انسان؟ جو ایمان لانے والے ہیں اور نیک اعمال بجا لانے والے ہیں، صبر کرنے والے ہیں، وہ اس سے مستثنا ہے۔ وہ نعمت چھن جانے پہ مایوس نہیں ہوتے، نعمت چھن جانے پہ ناشکرے نہیں بن جاتے، اور وہ نعمت مل جانے پہ تکبر کرنے والے نہیں بن جاتے، فخر کرنے والے نہیں بن جاتے۔ وہ کیا بنتے ہیں؟ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے، فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، عجبا لامر المؤمن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، ان امرہ کلہ خیر، اس کا معاملہ ہر حال میں خیر پہ مبنی ہے۔ اگر اللہ اس کو نعمت دے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور اجر و ثواب لے جاتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی مصیبت بھیجیں تو صبر کرتا ہے، پھر بھی اجر و ثواب لے جاتا ہے، اس لیے اس کا ہر معاملہ خیر پہ مبنی ہے۔ تو یہ حدیث یہاں پہ بہترین تفسیر ہے اس آیت کی کہ الا الذین صبروا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، کس پہ؟ مصائب آنے پہ، پریشانیاں آنے پہ، ٹینشنیں آنے پہ، وعملوا الصالحات اور نیک اعمال کیے، صبر بھی ہو اور ساتھ نماز روزہ بھی ہو، صبر بھی ہو ساتھ کبیرہ گناہوں سے اجتناب بھی ہو، پھر اچھے لوگ ہیں۔ ورنہ وہ آدمی اچھا نہیں ہے جو مصیبت آنے پہ صبر تو کرتا ہے لیکن نماز روزہ نہیں کرتا، صبر تو کرتا ہے لیکن کبیرہ گناہوں سے بچتا نہیں ہے۔ تو اچھا انسان وہ جو صبر بھی کرے اور نیک اعمال بجا لائے، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بہت بڑی مغفرت ہے اور بہت بڑا اجر ہے۔ اجر سے مراد کیا ہوگا؟ بہت بڑا اجر، جنت۔ آیت نمبر 12، فَلَعَلَّكَ پس شاید کہ تو، فاقہ میں نے پس، لعلہ شاید کا تو، پس شاید کہ تو تارکن چھوڑ دینے والا ہو، چھوڑ دینے والا ہو، بعد ما یوحا الیک اس میں سے کچھ جس کی وحی کی جا رہی ہے تیری طرف، یوحا وحی کی جا رہی، الیک تیری طرف، الہ اور کاف، اس میں سے بعد کچھ، شاید کہ تو چھوڑ دینے والا ہو اس میں سے کچھ جس کی وحی کی جا رہی تیری طرف، وضائق اور تنگ ہو جانے والا ہو، بھی اس کے ساتھ، صدر کا تیرا سینہ، صدر سینہ کا تیرا، ان یقولو اس لیے کہ وہ کہیں گے، اس لیے کہ وہ کہیں گے، لولا کیوں نہیں، انزلا اتارا گیا، علیہ اس پہ، کنزن کوئی خزانہ، او یا جا، یہاں بھی بریکٹ میں کیا ہوگا؟ لولا، وہ لولا کا تعلق دونوں جملوں کے ساتھ ہے نا، یعنی کہ آپ کہیں گے او لولا، یا کیوں نہیں جا آیا، ماہو اس کے ساتھ، ان کے اس نبی کے ساتھ، ملکن کوئی فرشتہ، انما سوائے اس کے نہیں، انت تو نذیر ایک ڈرانے والا ہے، ان کہ تو صرف اور صرف ایک ڈرانے والا ہے،
واللہ اور اللہ تعالی علی کل شیء ہر چیز پہ وکیل خوب نگہبان ہے، خوب نگران ہے۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ تذکرہ کیا ہے ان امور کا جن کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ آپ جب تبلیغ کرتے، آپ جب بتاتے میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور اللہ نے میرے اوپر یہ وحی نازل کیا ہے، میرے اوپر یہ کلام نازل کیا ہے، اللہ نے مجھے بتایا ہے کہ میں تم لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤں کہ صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اور جن کو شفاعت کے نام پہ پکارتے ہو یہ نفع و نقصان کے مالک نہیں ہے۔ تو جب یہ چیزیں آپ ان کو بتاتے ہیں تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ کے اوپر خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا؟ آپ کا بہت بڑا کوئی محل ہونا چاہیے گولڈ کا، سونے کا۔ آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں ہے جو آپ کے ساتھ ساتھ چلے، آپ کی حفاظت بھی کرے اور ساتھ ساتھ لوگوں کو پیغام دے بھی اللہ کا نبی ہم بتا رہے ہیں آپ کو؟ تو آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے ان کی باتیں سن کے، ان کے یہ اعتراضات سن کے، ان کے یہ مطالبات سن کر۔ تو شاید کہ تو چھوڑ دینے والا ہو اس وحی میں سے کچھ جو تیری طرف کی جا رہی ہے، اور آپ کا سینہ شاید کہ تنگ ہوتا ہو ایسی چیزوں کی تلاوت کرتے ہوئے، اس وجہ سے کہ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ خزانہ کیوں نہیں اتارا گیا، فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا، وہ معجزہ کیوں نہیں لے کر آتے جو ہم مانگتے ہیں۔ تو آپ نے ٹینشن نہیں لینی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے وہی پوری کی پوری بیان کرنی جیسا کہ آپ بیان کر رہے ہیں، اور آپ کا سینہ بھی تنگ نہیں ہونا چاہیے ان کے یہ اعتراضات سن کے۔ آپ کو مطمئن رہنا چاہیے، کیوں؟ آپ صرف ایک نذیر ہیں، آپ وارننگ دینے والے ہیں، آپ رب نہیں ہیں۔ معجزات نازل کرنا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، نشانیاں دینا آپ کے بس میں نہیں ہے، آپ مختار کل نہیں ہیں، آپ حاجت روا نہیں ہیں۔ انما انت نذیر، آپ کا کام ہے صرف وارننگ دینا، ڈرانا، تبلیغ کرنا، اور وہ کام آپ پہلے بھی کر رہے ہیں، آئندہ بھی کرتے رہیں۔ واللہ علی کل شیء وکیل، اور اللہ ہی ہر چیز پہ نگران ہے، سارے امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں، آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ چاہے گا کوئی نشانی اتارے گا، نہیں چاہے گا تو نہیں اتارے گا۔ آیت نمبر 13 ام کیا یقولون یہ کہتے ہیں افطرا اس نے گڑھ لیا ہے، ہو اس کو، کس کو؟ اس قرآن کو، اس نے ان کے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل تو کہہ دے، فاتو، فا کا معنی کیا؟ پس فا الگ کر دے کہ کیا رہ گیا؟ جی ہاں، بعشر سور مثلہ، فاتو تم لاؤ، بعشرین، اچھا یہ با کا تعلق ہے پچھلے لفظ کے ساتھ، فاتو کے ساتھ، کیونکہ فاتو کا معنی تھا تم آؤ، با کے ساتھ معنی ہوگا تم لاؤ، تو با الگ ہو گیا، پیچھے کیا رہ گیا؟ عشر کا معنی ہوتا ہے 10 10، سورن صورتیں، سور جمع ہے سورت ان کی، مثلی ہی اس جیسی، مفتریاتن، اچھا یہ مثلی جو ہے نا یہ صفت ہے کس کی؟ عشر کی۔ کس کی صفت ہے؟ عشر کی۔ اور مفتریاتن گڑی ہوئی، یہ صفت ہے سور کی۔ ودعو اور تم بلا لو، من استطعتم من دون اللہ، جن کی تم استطاعت رکھو اللہ کے علاوہ، ان کنتم اگر تم ہو صادقین سچے، صادقین جمع ہے صادقن کی، صادقن ایک سچا، صادقن سچے۔ اللہ رب العزت یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ محمد نے علیہ الصلوۃ والسلام اس قرآن کو گڑھا ہے، خود بنایا ہے۔ اگر انہوں نے خود بنایا ہے تو یہ ایک بشر ہیں، تم بھی بشر ہو، یہ عربی ہے، تم بھی عربی ہو، یہ عربی میں بڑے فصیح و بلیغ ہیں، تم بھی بڑے فصیح و بلیغ ہو، تو ٹھیک ہے، تم پورے قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکے تو کم از کم قرآن کی کوئی سی 10 صورتیں لے لو، ایسی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ جیسی قرآن کی ہیں، ایسی کس لحاظ سے؟ ایسی فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے، دیگر خوبیوں کے لحاظ سے، جو خوبیاں قرآن کریم کی صورتوں میں موجود ہیں ان خوبیوں کے ساتھ تم بھی 10 صورتیں بنا کر لے آؤ، کیونکہ تم بھی کیا ہو؟ انسان ہو، تم بھی عربی ہو، تم بھی فصیح و بلیغ ہو، تم بھی عربی کے ماہر ہو، ماسٹر ہو، تم لے آؤ 82 سورین 10 صورتیں
مثلہ ان جیسی، مفتریات گڑی ہوئی، ودعو اور تمہیں اس بات کی اجازت ہے کہ تم 10 صورتیں بنانے کے لیے، گھڑنے کے لیے دنیا میں سے جس کو اکٹھا کرنا کر لو، جس سے تعاون لینا ہے لے لو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ حالانکہ عام طور پہ لوگ پابندی لگاتے ہیں، کیا میرا مقابلہ کرنا ہے تو اکیلا آنا، ساتھ کسی اور کو لے کر نہیں آنا۔ لیکن یہاں پہ چونکہ قرآن سچا اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان سے آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ صرف 10 صورتیں، زیادہ نہیں۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ کہا گیا پورے قرآن جیسا کلام بنا کر لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر کہا گیا قرآن کریم کی کوئی سی 10 صورتیں لے آؤ، نہیں لا سکے۔ پھر ایک جگہ پہ اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں کوئی ایک صورت لے لو قرآن کریم کی، ویسی صورت ایک بنا کر لے آؤ۔ اور ساتھ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس کو بلانا ہے بلا لو، کوئی پابندی نہیں ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو اس بات میں کہ قرآن انسان کی کاوش ہے، قرآن محمد کا گڑھا ہوا علیہ السلام، تم بھی کام کرو۔ پھر آیت نمبر 14، فَإِن لَمْ، پس اگر نہ، فَإِن لَمْ اصل میں کیا ہے؟ فَإِن لَمْ، یہاں پہ حمزہ کے بعد کیا ہے؟ نون، لیکن چونکہ وہ نون لام کے ساتھ مل گیا ہے تو یہاں پہ لکھنے میں بھی نہیں آیا، ورنہ اصل میں کیا ہے؟ فَإِن لَمْ، پس اگر نہ، یستجیبوا، وہ قبول کریں، لکم، تمہارے لیے، کہ تمہاری اس بات کو، فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو، انما، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کہ انزلہ، یہ اتارا گیا ہے، بعلم اللہ، اللہ کے علم کے ساتھ، وان، اور یہ بات بھی جان لو، پہلے کہا کہ فَاعْلَمُوا انما، وہ پہلی بات ہے، دوسری بات یہ بھی جان لو، وان اصل میں تھا وانہو، وان اصل میں کیا تھا؟ وانہو، اور بے شک بات یہ ہے کہ لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہوا، مگر وہ، اور لا الہ کے بعد بھی لفظ مقدر ہے، کیا؟ حق، نہیں ہے کوئی حقیقی معبود، نہیں ہے کوئی سچا معبود، الا ہوا، مگر وہ، فہل، پس کیا، انتم، تم، مسلمون، اسلام قبول کرنے والے ہو، پس کیا تم مسلمان ہو جانے والے ہو؟ پہلے نمبر پہ سوال یہ اٹھے گا اس آیت میں، آیت نمبر 14 میں، کہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں گفتگو کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ کے مخاطب کون ہیں؟ تو پہلی تفسیر یہ ہے کہ اللہ کے مخاطب یہاں پہ کفار ہیں۔ کون ہیں؟ وہ کفار جن کو کہا گیا تھا قرآن کریم جیسی 10 صورتیں لے آؤ۔ کہا گیا فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اگر وہ تمہاری بات کو نہ مانے، تمہاری بات کو قبول نہ کرے۔ کون؟ کفار کی گفتگو کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، انہی سے تو کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ۔ بھائی پہلی تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کفار سے کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ تمہاری بات کو نہ مانے۔ کون؟ وہ جن کو تم نے اللہ کا شریک بنایا ہوا ہے، جن سے مدد لینی تھی قرآن کریم جیسی 10 صورتیں بنانے کے لیے، اب تم ان کو بلاؤ گے، مدد مانگو گے، تعاون مانگو گے، اگر وہ تعاون کے لیے نہ آئیں، بس اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، یعنی کہ لم یستجیبوا کی ضمیر جاری پچھلی آیت کے من استطاع، تم کے من کی طرف، بس اگر وہ تمہاری بات نہ مانے، فَاعْلَمُوا، پس تم جان لو۔ کون؟ اے کافرو، اے کافرو، تم جان لو، انما انزلہ، کہ سوائے اس کے نہیں کہ یہ اتارا گیا اللہ کے علم کے ساتھ، پھر ثابت ہو جائے گا، پھر مان لو یہ بات۔ جب تمہارے یہ بڑے تمہاری مدد کرنے کے لیے نہ آئیں، قرآن کریم جیسی 10 صورتیں بنانے کے لیے، وہ آنے کے لیے بھی تیار نہ ہو، بنانا تو دور کی بات ہے، تو پھر یہ بات مان لو کہ وہ اسی لیے نہیں آ رہے کہ ان کو پتا ہے کہ ایسا کلام بنانا ناممکن ہے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر یقین کر لو، فعلموا، مان لو، جان لو، یقین کر لو کہ اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہے، حقیقت یہی ہے کہ یہ قرآن اتارا کہ اللہ کے علم کے ساتھ، اور یہ بات بھی پھر مان لو کہ وہ اللہ الہ الا ہو، یہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا پھر کلمہ پڑھو گے، مسلمان ہونے کے لیے تیار ہو، ایمان قبول کرنے کے لیے تیار ہو؟ یہ تھی پہلی تفسیر، اور انشاءاللہ یہ زیادہ واضح ہے۔ دوسری تفسیر، فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں مسلمانوں سے۔ پہلی تفسیر کیا تھی؟ گفتگو کیسے ہو رہی ہے؟ کفار سے۔ اب دوسری تفسیر کے مطابق گفتگو کن سے ہو رہی ہے؟ مسلمانوں سے،
کہ اے مسلمانوں اگر یہ تمہاری بات نہ مانے، کون؟ یہ کافر، یہ 10 صورتیں بنانے کے لیے تیار نہ ہو، پیش نہ کر سکیں، فَاعْلَمُوا، اے مسلمانوں تم جان لو کہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ نازل ہوا ہے، یعنی کہ تم پہلے بھی مانتے ہو، تمہارے علم میں، یقین میں، ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے، اور اس عقیدے میں بھی مزید مضبوطی آ جائے اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ حال انتم مسلمون، تو کیا اب تم اللہ تعالیٰ کے احکام پہ عمل کرنے کے لیے اچھی طرح تیار ہو؟ جب تمہیں مزید یقین ہو گیا، مزید تمہارا ایمان بڑھ گیا، تو اب اور خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانو، تسلیم کرو، جلدی جلدی سے عمل کیا کرو شریعت کے اوپر۔ آیت نمبر 15 من کان یرید الحیات الدنیا، جو چاہتا ہو دنیاوی زندگی، یریدو چاہتا ہو، کانا ہو، الحیات زندگی، دنیاوی، اور جو دنیاوی زندگی چاہتا ہو، وزینتہا، اور اس کی زیب و زینت، نوفی، ہم پورا دیتے ہیں، الیہم، انہیں، ان کی طرف مراد ہے انہیں، اعمالہم، ان کے اعمال، اعمال عمل کی جمع، ہم ان کے، فیہا، اس میں، کس میں؟ اس دنیاوی زندگی میں، وہم، اور وہ، ان کے ایسے لوگ، فیہا، اس میں، کس میں؟ لا یبخسون، کمی نہیں کیے جائیں گے۔ اس کے بعد والی آیت بھی پڑھ لیں، اس کا بھی اسی سے تعلق ہے ذرا گہرا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں کہ لیسا، نہیں ہے، لہم، ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، الا النار، سوائے آگ کے، وحبط، اور برباد ہو گیا، ما، وہ جو انہوں نے کیا، فیہا، اس میں، کس میں؟ اس دنیاوی زندگی میں، وباطل، اور باطل ہوگا، بیکار ہوگا، یا بیکار ہے، باطل ہے، ما کانوا یعملون، وہ کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے کن کا؟ کفار اور مشرکین کا۔ یہ کوئی اچھا کام کریں بھی تو کرتے ہیں دنیا کی خاطر۔ کس کی خاطر؟ دنیا کی خاطر۔ مثال کے طور پہ صلہ رحمی کریں، اپنے رشتے داروں سے اچھا سلوک کریں گے، تو مقصد تو اللہ کو، ان کا مقصد اللہ تو ہوتا نہیں، ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں شاباش دیں گے، لوگوں میں ہمارا بڑا اچھا تذکرہ ہوگا، اور لوگ کہیں گے کیا بات ہے ان کی، کھانا کھلائیں مسکینوں فقیروں کو، تو مقصد کیا ہے؟ دنیا، کہ ہمیں اللہ اور مزید دنیا دے گا، آخرت کے اوپر ان کا ایمان مضبوط نہیں ہے، یا یہ کہ ہمیں شہرت ملے گی، شاباش ملے گی، ہمیں اسی وجہ سے اقتدار ملے گا، سیاست میں آنے کا موقع ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو نیک عمل کرے دنیا کی خاطر، دنیا لینے کے لیے، دنیا کمانے کے لیے، دنیا کی زیب و زینت کے حصول کی خاطر، تو ہم اس کے نیک اعمال کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں دے دیں گے، اور اس میں کوئی کمی نہیں کریں گے، اس کو اجر و ثواب کہاں مل جائے گا؟ دنیا میں ہی مل جائے گا۔ اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے سوائے کس کے؟ آگ کے، اور جو اعمال انہوں نے کیے وہ برباد، ضائع جائیں گے۔ تو میں نے کیا بتایا تھا کہ آیت کن کے حق میں ہے؟ کفار اور مشرکین کے حق میں۔ کیا دلیل ہے اس کی؟ دلیل دوسری آیت کا پہلا جملہ کہ آخرت میں ان کے لیے آگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر مسلمان ہوتا تو مسلمان کو بالآخر اس کو جنت ملے گی۔ یہاں پہ کہا جا رہا ہے آخرت میں ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے آگ کے۔ اس سے پتہ چلا کہ یہاں پہ تذکرہ کس کا ہو رہا ہے؟ کافر کا ہو رہا ہے۔ لیکن یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو ان کی اعمال کا پورا بدلہ دنیا میں دے دیتے ہیں، اس کی تقیید آئی ہے دوسری آیت میں، سورہ بنی اسرائیل میں، سورہ اسراء میں، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا۔ تو قید کیا ہے؟ لمن نرید، کہ ان کفار کو ان کے نیک اعمال، اچھے اعمال کا بدلہ ہم دنیا میں دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا پورا، وہاں پہ بتایا لمن نرید، وہ بھی جس کو ہم چاہیں۔
نہ چاہے تو نہ دے. بنیادی طور پہ تو اس کا عمل اللہ کی نگاہوں میں باطل ہے نا, اس کے پیچھے ایمان نہیں ہے. تو اگر ہم کسی کو دیتے ہیں تو دنیا میں دیتے ہیں, ورنہ ضروری نہیں کہ ہر کافر کو اس کے اچھے اعمال کا بدلہ دنیا میں ملے. اچھا, بنیادی طور پہ یہ دو آیتیں ہیں کفار مشرکین کے بارے میں, لیکن بہت سے علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اگرچہ یہ کفار مشرکین کے بارے میں ہے لیکن مسلمانوں کا بھی یہی حکم ہے. اس لیے ہر مسلمان کو نیک اعمال دھیان سے کرنے چاہیے. آپ کا مین مقصد اللہ کی رضا ہو, مین مقصد آخرت ہو, جنت کمانا ہو. نمازیں پڑھنا صرف اس لیے کہ دنیا ملے, ایسی سوچ سے, ایسی نیت سے بچنا چاہیے. کوشش کریں کہ نمازیں پڑھنے کا مین مقصد کیا ہو, اللہ کی رضا. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, جس پہ اللہ راضی ہو گیا اللہ اسے دنیا میں بھی ذلیل نہیں کرے گا, دنیا میں اللہ اسے رزق حلال دے گا, دنیا میں اسے بہت کچھ ملے گا. لیکن آپ کے نیک عمل کرنے کا مین مقصد جو ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے, وہ آخرت, اللہ کی رضا, جنت کا حصول, جہنم کی آگ سے بچنا وغیرہ. کیا دوبارہ ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے؟ آگے چلیں گے. ایت نمبر 17 افمن کان علی بینۃ من ربہ. فا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پس. فا کا ترجمہ ہم پہلے کریں گے اردو میں. پس کیا, حمزہ جو ہے استفہام کا, کیا پس کیا, من جو, کانا ہے, علی بینۃ من ربہ, اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ. بینہ واضح دلیل, من ربی اپنے رب کی طرف سے. پس کیا جو ہے اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ. وَيَتْلُوهُ, وَيَتْلُو اور تائید کرتا ہے, واو کا معنی اور, یتلو تائید کرتا ہو اس کی, نہیں اس آدمی کی. من, ایک تو اس کے پاس رب کی طرف سے کیا واضح دلیل ہے, وَيَتْلُوهُ اور اس کی تائید کرتا ہے, کس کی, اس آدمی کی, اس شخص کی. کون تائید کرتا ہے؟ شاہد, ایک گواہ, منہ اس کی طرف سے, کس کی طرف سے, اللہ کی طرف سے. وَمِن قَبْلِهِ اور اس سے پہلے, کس سے پہلے, اس شاہد سے پہلے, اس گواہ سے پہلے. وَمِن قَبْلِهِ اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے. اماماً بطور پیشوا, ورحمتاً اور بطور رحمت. یا بلکہ آپ اس کو حال بنائیں, اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے اماماً, اس حال میں کہ پیشوا ہے, ورحمتاً اور رحمت ہے. یہ معنی دوسرا ہی کریں, پہلا رہنے دیں. کیا اماماً اس حال میں, اس کو حال بنانا ہے ان کی, اس حال میں کہ وہ پیشوا ہے, ورحمتاً اور کیا ہے, رحمت ہے. وہ کیا, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب. اولئک, اچھا یہاں پہ ایک لفظ پوشیدہ ہوگا. سوال کیا شروع ہوا تھا, کیا یہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ ہے اور اللہ کی طرف سے ایک شاہد, ایک گواہ اس کی تائید کرتا ہے, اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے, یعنی کہ وہ بھی تائید کرتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کی کتاب جو کہ پیشوا ہے اور رحمت ہے. آگے بات تو مکمل نہیں ہوئی, تو بات مکمل یوں ہوگی, کیا یہ اور جو اس کا مخالف ہے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب ہم کہیں گے مثال کے طور پہ کیا غیری, کیا یہ اپنے غیر کی طرح ہے؟ یا آپ کہیں گے کمن لیس کذالک, کیا یہ اس کی طرح ہے جس میں خوبیاں موجود نہیں ہیں؟ یعنی کہ ایک وہ شخص ہے جس کے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل ہے اور قرآن اس کی تصدیق کو تائید کرتا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی اس کی تصدیق کو تائید کرتی ہے. اور دوسرا آدمی وہ ہے جس کے پاس کوئی دلیل نہیں, دوسرا آدمی, اور اس کی تائید کے لیے کوئی شاہد نہیں, اور موسیٰ علیہ السلام جیسی کتاب بھی اس کی تائید نہیں کرتی. کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ واضح ہو گیا؟ ابھی مزید وضاحت ہوگی, ترجمہ پہلے ہم مکمل کر لیں اپنا, یا اسی کو پہلے دیکھ لیتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں. تو آپ کہیں گے کہ من سے مراد نبی علیہ السلام اور اہل ایمان ہے. من سے مراد کون؟ نبی علیہ السلام اور اہل ایمان.
کہ اللہ کے نبی اور اہل ایمان اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے اوپر ہیں، جس شریعت کے اوپر چل رہے ہیں وہ بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ وَيَتْلُو شَاهِدٌ مِّنْهُ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اور ان اہل ایمان کی تائید ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے۔ کون تائید کر رہا ہے؟ قرآن۔ شاہد سے مراد کون؟ قرآن۔ وَمِن قَبْلِهِ، اور اس قرآن سے پہلے کتاب موسیٰ علیہ السلام کی کتاب ہے، تورات ہے، اس حال میں کہ پیشوا رحمت ہے، وہ بھی تائید کر رہی ہے محمد علیہ السلام کی اور اہل ایمان کی۔ یعنی کہ نبی علیہ السلام کا تذکرہ، آپ کی علامات، آپ کی خوبیاں اور آپ کے اوپر ایمان لانے والوں کی خوبیاں تورات میں بھی موجود ہیں۔ واضح ہو گیا؟ تو کیا یہ لوگ، یہ مسلمان اور جو ان کے مخالفین ہیں، جن کے پاس کوئی شریعت نہیں، ان کی تائید نہ قرآن سے نہ تورات و انجیل سے، کیا یہ گروپ اور وہ گروپ یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ اولئک، یہی لوگ، کون سے؟ جن کا بھی تذکرہ ہوا ہے، جن کے پاس رب کی طرف سے واضح دلیل ہے، جن کی قرآن تصدیق و تائید کرتا ہے، اور جن کی موسیٰ علیہ السلام کی کتاب بھی تصدیق و تائید کرتی ہے، یہی وہ لوگ ہیں یؤمنون بہ، جو اس پہ ایمان لاتے ہیں، کس قرآن پہ۔ ومن، اور جو یکفر، کفر کرے بھی، اس کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ۔ تو جو اس کے ساتھ کفر کرے، من الاحزابی، گروہوں میں سے، ان کے مختلف گروہوں میں سے، فالنار، پس آگ، موعدہ، اس کے وعدے کی جگہ ہے۔ فلا تکو، پس تو نہ ہو، تکو اصل میں کیا تھا؟ تکن، نون گرا دیا گیا تخفیف کے لیے۔ فلا، پس نہ تکو، تو ہو، فی مریت، کسی قسم کے شک میں، منہ، اس کے بارے میں، کس کے بارے میں؟ اس قرآن کے بارے میں۔ انہو، بے شک یہ قرآن، الحق، حق ہے، میرے ربی کا، تیرے رب کی طرف سے، ولیکن، اور لیکن، اکثر الناس، زیادہ تر لوگ، لا یؤمنون، ایمان نہیں لاتے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے دوسرے حصے میں کیا کہا؟ اولئک یؤمنون بہ، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام اور یہ صحابہ کرام، یہ قرآن پہ صحیح معنوں میں ایمان لاتے ہیں۔ اور مختلف گروہوں میں سے، الاحزاب حزب کی جمع ہے، مختلف گروہ، یہودی، عیسائی، اور آج کے زمانے میں ہندو، سکھ وغیرہ، ان میں سے جو بھی قرآن کے ساتھ کفر کرے گا، فالنار موعدہ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم میں جائے گا۔ قرآن کا انکار کس قدر جرم ہے، چاہے ایک آیت کا انکار ہو۔ اور اس تفسیر کی جو ابھی ہم نے اس جملے کی ہے، اس کی تائید ایک حدیث سے بھی ہوتی ہے جو مسلم شریف میں آئی ہے، جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جس یہودی عیسائی نے میرے بارے میں سن لیا، پھر مجھ پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو گیا، وہ جہنم میں جائے گا۔ جب یہودی عیسائی جہنم میں جائے گا تو باقی تو بدل جائے اولا جائیں گے۔ تو آپ اس قرآن کے بارے میں کسی قسم کے شک میں مبتلا نہ ہوں۔ کیا اللہ کے نبی کو شک تھا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ مخاطب ہے آپ علیہ السلام سے، مراد پیغام دینا ہے دوسروں کو۔ انہ الحق، یقیناً یہ تیرے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ آیت واضح ہو چکی۔ چلیں جی آگے، آیت نمبر 18-18۔ ومن، اور کون، ازلم، زیادہ ظالم ہوگا، ممن، اس شخص سے بڑھ کر، یعنی اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا؟ ممن اصل میں کہتا من اور من، اس شخص سے، افطرا، جس نے گھڑا، علی اللہ، اللہ تعالیٰ پہ، کذباً، کوئی بھی جھوٹ۔ اولئک، یہی لوگ، کون؟ اللہ پہ جھوٹ گڑنے والے، یعرضون، پیش کیے جائیں گے، علی ربہم، اپنے رب پہ، اپنے رب کے سامنے، ویقول، اور کہیں گے، الاشہاد، گواہ، ہؤلاء الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے کذبوا، جھوٹ کہا، علی ربہم، اپنے رب پہ، الا، خبردار، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہو، علی الظالمین، ان ظالموں پہ، ان کا مطلب ہے کہ آگے صفت آ رہی ہے، الذین، وہ جو، یصدون، روکتے ہیں، وہ جو روکتے رہے، عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے،
وَيَبْغُونَ اور طلب کرتے رہے، تلاش کرتے رہے، ہاں اس راستے میں عوجاً کوئی کجی، کوئی ٹیڑھ پن، وہم اور یہ بالآخرت آخرت کے ساتھ، ہم یہ دوسرا ہم، پہلے ہم کی کیا تاکید، معنی کیا کریں گے ہم، اور یہی آخرت کا کافرون انکار کرنے والے تھے. تو یہ ہوگی آیت نمبر 18، 19، 18 اور 19. اللہ رب العزت نے اس آیت میں کہا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ کسی قسم کا جھوٹ باندھے. اس میں ہر قسم کا جھوٹ آ گیا. مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ اللہ تعالی کی یہ ہستیاں ہیں، یہ قبر والا، وہ مزار والا، یہ دربار والا، پہلے ان سے رابطہ کریں گے اللہ پھر سنے گا. یہ اللہ کے ہاں شفاعت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی سنتا ہے، ہماری سنتا نہیں ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے اللہ تعالیٰ پہ. یہ کہنا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ پہ جھوٹ ہے. عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ پہ جھوٹ ہے. فرشتے اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ پہ جھوٹ ہے. تو کوئی بھی بات اپنی طرف سے اللہ کے ذمے لگا دینا یہ بہت بڑا جھوٹ ہے، اور اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں جو اللہ کی طرف کسی قسم کا جھوٹ منسوب کرے. اسی طرح مرزا غلام قادیانی کا کہنا میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بھی کیا ہے؟ بہت بڑا جھوٹ ہے. کسی کا اپنے آپ کو کہنا میں مشکل کشا ہوں، میں حاجت روا ہوں، میں غیبی باتیں جانتا ہوں، یہ سب اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. یعنی کہ اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے. تو فرمایا ان سے بڑا ظالم کوئی نہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے رب کے سامنے پیش کیا جائے گا. پھر کیا ہوگا؟ پھر اشہاد گواہ کہیں گے. الاشہاد جمع ہے شاہد، ان کی گواہ فرشتے، گواہ اللہ کے نبی، گواہ علماء جو نبیوں کے وارث تھے، وہ گواہی دیں گے. وہ کہیں گے یا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا، خبردار اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پہ. تو یہاں پہ ایک حدیث ہے بخاری شریف کی جس میں فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کسی مومن کو اپنے قریب کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے اوپر پردہ ڈال دے گا. اللہ اسے پوچھے گا تعریف ذنب کذا، فلاں گناہ تجھے یاد ہے؟ تو نے ان کے کیا تھا؟ کہے گا یا اللہ یاد ہے. فلاں گناہ بھی یاد ہے؟ یاد ہے. فلاں بھی یاد ہے؟ یاد ہے. اتنے گناہ سن کر اس بندے کو یقین ہو جائے گا کہ اب میں تو گیا، میرا ٹھکانہ تو جہنم ہی ہوگا، میرا جنت میں جانا ممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا میرے بندے دنیا میں میں نے تیرے اوپر پردہ ڈالے رکھا، تو یہ گناہ کرتا رہا، میں نے لوگوں کو معلوم نہیں ہونے دیا، اور آج میں تمہیں معاف کر رہا ہوں. اس حدیث کے آخر میں آتا ہے وَأَمَّا الْكَافِرُ وَالْمُنَافِقُونَ، جہاں تک تعلق ہے کفار کا اور منافقین کا، ان کے بارے میں گواہ کہیں گے هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہ وہ مجرم ہے جنہوں نے اپنے رب پہ جھوٹ بولا. اللہ لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ان ظالموں پہ. لعنت کا مطلب اللہ کی رحمت سے دوری، ان کو اللہ کی رحمت نہیں ملے گی، اور روز قیامت کفار اللہ کی رحمت سے محروم رہیں گے. یہ ظالم سے مراد کافر مشرک. الذین یصدون عن سبیل اللہ، آگے ان کا مزید تعارف آ گیا. یہ وہ ظالم ہے جو اللہ کے راستے سے روکتے رہے مسلمان ہونے سے. اس کا مطلب ہے خود بھی کافر اور لوگوں کو بھی کافر بنائے رکھا، ایمان کی طرف آنے نہیں دیا، ڈبل جرم کرتے رہے. وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے اس راستے میں، اس دین میں کجی تلاش کرتے رہے، اس کے خلاف شکوک و شبہات پھیلانا، دین اسلام کے خلاف کانفرنسیں کرنا، دین اسلام کے خلاف کتابیں لکھنا، اپنی طرف سے اس میں عیب نکالنا جبکہ عیب ہے کوئی نہیں، لیکن کوشش کرنا. وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، اور یہ آخرت کے یہی لوگ منکر تھے. آخرت پہ ایمان ہوتا تو ایسے رکھتے نہ کرتے. تو ان کے جرائم کیا ہیں؟ اللہ کے راستے سے روکنا، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بھی اللہ کے راستے سے دور رہنا. نہ خود مسلمان ہوئے، نہ دوسروں کو مسلمان ہونے دیا، بلکہ روڑے اٹکاتے رہے اور دین اسلام کے خلاف شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے، اور آخرت کے بھی منکر تھے. یہ ظالم جو ہیں یہ اللہ کی رحمت سے دور ہوں گے. آیت نمبر 20 اولئک، یہی وہ لوگ ہیں کہ لم یکونوا معجزین فی الارض، یہ نہیں تھے معجزین عاجز کر دینے والے، فی الارض زمین میں، وما اور نہیں کانا ہوں گے، لہم ان کے لیے، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، من اولیاء کسی قسم کے مددگار، کسی قسم کے حمایتی. اولیاء جمع ہے کس کی؟ ولی ان کی. من زائدہ ہے تاکید کے لیے.
یضاعف دوگنا کیا جائے گا، لہم انہی کے لیے العذاب عذاب، ما کانوا یستطیعون سمعا نہیں تھے یہ، یستطیعون طاقت رکھتے سمع سننے کی، یہ سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے مراد حق کو، وما کانوا یبصرون اور نہ ہی یہ تھے دیکھتے مراد کس کو، حق کو۔ اللہ رب العزت نے وعدے کیا کہ یہ زمین پہ رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو عاجز کر دینے والے نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ اللہ کا ان کے اوپر کنٹرول نہ ہو، ایسا نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ سے کنٹرول سے باہر ہو چکے ہوں، نہیں، اللہ نے خود ان کو مہلت دی تھی، اللہ نے ارادہ دیا تھا، اختیار دیا تھا، البتہ اللہ نے نبیوں کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے، علماء کے ذریعے بتا دیا حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، اللہ نے خود اختیار دیا۔ تو زمین میں بھی اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو عاجز کر دینے والے، اللہ سے بھاگ جانے کی طاقت رکھنے والے نہیں تھے، اور آخرت میں بھی ان کے کوئی حمایتی نہیں ہوں گے، کوئی مددگار نہیں ہوں گے جن کو اللہ سے بچا سکیں۔ ان کو عذاب بھی دو گنا ملے گا، ایک خود گمراہ ہونے کا، ایک دوسروں کو گمراہ کرنے کا۔ یہ وہ مجرم تھے، حق کے اتنے دشمن تھے کہ یہ حق بات سننے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے، شور شرابہ ڈال دیتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے، اور نہ ہی حق کو دیکھنے کی طاقت رکھتے تھے۔ ان کی اتنی نفرت تھی ان کو اسلام سے، مسلمانوں سے۔ تو مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں تلاوت سننے کا موقع ملتا ہے، اور پیار و محبت سے تلاوت سن لیتے ہیں، درس قرآن سن لیتے ہیں، درس حدیث سن لیتے ہیں، اس نعمت پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ آیت نمبر 21 اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خاسروا گھاٹے میں رکھا، انفسہم اپنی جانوں کو، اپنے نفسوں کو، اپنے آپ کو، انفس جمع ہے نفس ان کی، وضل اور گم ہو گیا، غائب ہو گیا، عنہم ان سے، کیا غائب ہو گیا، ما وہ جو کانوا یفترون جو وہ گھڑا کرتے تھے، جو وہ گھڑتے تھے وہ ان سے کیا ہو گیا، غائب ہو گیا۔ کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں رکھا، کیوں کہ اب کہاں پھینکا جا رہا ہے ان کو، جہنم میں۔ جو جہنم میں گیا وہ دنیا میں جتنا بھی کامیاب رہا وہ خسارے میں ہے، وہ گھاٹے میں ہے۔ جہنم میں ایک ڈبکی لگانے سے دنیا کی ساری نعمتیں بھول جائیں گی۔ اس سے اگر پوچھا جائے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں تجھے کوئی نعمت ملی تھی، کہے گا نہیں، بالکل نہیں ملی تھی۔ اور گم ہو جائے گا ان سے وہ جو گڑا کرتے تھے، یعنی کہ وہ جو ان کا عقیدہ تھا کہ ایسی ہستیاں ہیں جو اللہ کے ہاں ہماری شفاعت کریں گی، جو اللہ کے دربار میں ہمارے کام آئیں گی، وہ سب غائب ہو گئے، کوئی کام آنے والا نہیں، کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ آیت نمبر 22 لا جرم، اس میں کوئی شک نہیں، لا نہیں، جرم شک، اس میں کوئی شک نہیں، انہم کہ بے شک یہ، فی الآخرت آخرت میں، ہم یہ، دوبارہ یہ آ گیا، یہی لوگ آخرت میں الاخسرون سب سے زیادہ خسارہ پانے والے ہوں گے۔ اب یہاں پہ الاخسرون آ گیا ہے، یعنی کہ الاخسرون کا واحد کیا، الاکثر، سب سے زیادہ گھاٹے میں مبتلا ہونے والا۔ اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہی آخرت میں سب سے زیادہ خسارے میں مبتلا ہونے والے ہوں گے، یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں۔ ان سے بڑا خسارے میں مبتلا ہونے والا کون ہو سکتا ہے کہ جس نے ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے؟ اور دنیا کی محنتیں کیا گئیں، ضائع گئیں۔ اسلام کے خلاف جو محنتیں کرتے رہے، اسلام کے خلاف پیسہ خرچ کرتے رہے، اسلام کے خلاف لڑتے رہے، وہ ساری محنتیں ضائع گئیں، بلکہ ان کی وجہ سے جہنم کے بدترین جگہ میں ان کو پھینکا جائے گا۔ آیت نمبر 23 ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے صالح اعمال کیے، نیک اعمال کیے، اصل میں یہ ہوتا ہے وعملوا الاعمال الصالحات، الصالحات اصل میں صفت ہوتی ہے، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، واخبتوا اور عاجزی اختیار کی، الی ربہم اپنے رب کی طرف، اور یا واخبتوا اور جھک گئے، الی ربہم اپنے رب کی طرف، دونوں معنی صحیح ہیں۔ اولئک یہی ہیں اصحاب الجنت جنت والے، ہم یہ فیہا جنت میں خالدون ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔
پہلے تذکرہ ہو رہا تھا کن کا؟ کفار کا، مشرکین کا، ان کے ٹھکانے کا، ان کے انجام کا، ان کی سزا کا، ان کے برے اعمال کا۔ اب تذکرہ ہو رہا ہے ان کے مخالف اہل ایمان کا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے کس چیز پہ؟ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے۔ اللہ پہ ایمان، اللہ کے رسولوں پہ ایمان، فرشتوں پہ ایمان، جنت جہنم پہ ایمان، آخر پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، سب پہ ایمان۔ عامل الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل بھی کیے۔ نیک عمال سے مراد کیا ہے؟ کہ فرائض و واجبات میں عمل کرتے رہے، 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہے، روزے رکھتے رہے، حج جب فرض ہوا وہ بھی کیا، زکوٰۃ بھی دیتے رہے، اور کبیرہ گناہوں سے بھی دور رہے۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی، اپنے رب کی طرف جھک گئے، اپنے رب سے رابطہ رکھا۔ فرمایا یہی لوگ ہیں جنت والے، یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اب دونوں فریقوں کا تذکرہ ہو گیا، دونوں گروہوں کا، اچھے لوگوں کا بھی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 24 میں 24 میں مثل الفریقین، ان دو گروہوں کی مثال کالاعمی والاصم، اندھے اور بہرے کی طرح ہے، والبصیر والسمیع، اور دیکھنے والے اور سننے والے کی طرح ہے۔ حل کیا یستویانی، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مثلا مثال کے لحاظ سے یستویانی، یہ یستوی ہوتا ہے واحد کے لیے، یستویانی دو کے لیے، کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثلا مثال کے لحاظ سے؟ افلا تذکرون، پس کیا تم نصیحت نہیں حاصل کرتے؟ فا کا من پس، آ من کیا، لا نہیں، تذکر تم نصیحت حاصل کرتے۔ تذکر اصل میں کیا تھا؟ تتذکرون، دو تا تھی۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان دو گروہوں کی مثال، دو گروہوں سے مطلب کافر اور مسلمان، ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی اندھا بھی ہو، بہرا بھی ہو، اور دوسرا دیکھنے والا ہو، سننے والا ہو۔ تو مسلمان کون ہے؟ سننے والا، دیکھنے والا۔ اور کافر کون ہے؟ اندھا اور بہرا۔ کافر کو نہ جنت کا راستہ دکھائی دیتا ہے، نہ جنت کے راستے کا تعارف سنائی دیتا ہے۔ مسلمان جنت کا راستہ دیکھ رہا ہے، حق کو دیکھ رہا ہے، حق کی آواز کو سنتا ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے۔ دنیا میں بھی ایسے ہی ہے، ایک آدمی دنیاوی طور پہ اندھا بھی ہو اور بہرا بھی ہو، اور دوسرا سنتا بھی ہو، دیکھتا بھی ہو، دنیا والوں کی نگاہوں میں یہ دو دنیاوی طور پہ انسان برابر ہیں؟ بالکل نہیں۔ آپ کو جاب کے لیے رکھنا پڑ جائے، کس کو رکھیں گے؟ دیکھنے سننے والے کو، اور اس کو نہیں رکھیں گے جو اندھا بھی ہے اور بہرا بھی ہے۔ آپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا پڑ جائے، دیکھنے سننے والے سے کریں گے، اندھے اور بہرے سے نہیں کریں گے۔ تو فرمایا یہ کافر جو ہیں یہ اندھے ہیں اور بہرے ہیں، مسلمان دیکھنے والا سننے والا ہے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اب تو نصیحت حاصل کر لو۔ آیت نمبر 25 وَلَقَدْ، اور البتہ تحقیق، ارسلنا، ہم نے بھیجا، نوحً، نوح کو، الی قومہ، اس کی قوم کی طرف، انی، بے شک میں، لکم، تمہارے لیے، نذیر، ڈرانے والا ہوں، مبین، واضح طور پہ۔ گویا کہ عبارت یوں ہو گئی کہ وَلَقَدْ ارسلنا نوحًا الی قومہ قائلاً، ہم نے نوح کو بھیجا اس کی قوم کی طرف، قائلاً، یہ کہتے ہوئے، ان کو آ کے یہ کہا قوم کو کہ میں تمہارے لیے ڈرانے والا ہوں واضح طور پہ۔ یہاں پہ تذکرہ شروع ہو گیا ہے نوح علیہ السلام کیا اور ان کی قوم کا، اور یہاں پہ ہلکا پھلکا پھر تذکرہ کر دینا مناسب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ایسے واقعات کا تذکرہ کیوں کرتے ہیں۔ اس موضوع پہ گفتگو ہم کر چکے سورہ یونس میں، اب ہم پڑھ رہے ہیں سورہ ہود، جس کے بڑے فوائد ہیں۔ نمبر 1 کیا؟ اس سے تسلی ملتی ہے کن کو؟ نبی ہمارے نبی کو اور اہل ایمان کو علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اگر آپ کے ساتھ برا سلوک کر رہی ہے آپ کی قوم تو آپ ٹینشن نہ لیں، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی برا ہی سلوک ہوگا، اور آپ کا ایسے اچھا انجام ہوگا جیسے ان کا اچھا انجام ہوا تھا۔ اللہ آپ کی ایسی مدد کرے گا جیسے اللہ نے ان کی اچھی مدد کی تھی۔ اور اس میں وارننگ ہوتی ہے کن کے لیے؟ ہمارے نبی علیہ السلام کی تکذیب کرنے والوں کے لیے، اور آپ کی امت کے کفار اور مشرکین کے لیے، کہ باز آ جاؤ، ورنہ تمہارا برا انجام ایسے ہی ہوگا جیسے پہلی اقوام میں سے ان کا برا انجام ہوا جنہوں نے اپنے نبیوں کی تکذیب کی، ان کا مذاق اڑایا اور ان کے ساتھ برا سلوک کیا۔
پھر ایسے واقعات جب قرآن کریم میں آتے ہیں، ہدایت بھی ملتی ہے، نصیحت بھی ملتی ہے، عقیدہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، تسلی بھی ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ انسان اکتاہٹ سے محفوظ ہو جاتا ہے، شوق پڑھنے کا، کیونکہ واقعے کے انداز میں ہدایت دی جائے اس میں زیادہ انسان کو بات سمجھ آتی ہے، مزہ آتا ہے۔ تو بڑے فوائد ہیں قرآنی واقعات کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سب سے پہلے تذکرہ کس کا کیا؟ نوح علیہ السلام کا، کیونکہ نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے۔ نوح علیہ السلام حسان کیا تھے؟ پہلے رسول تھے۔ تو آدم علیہ السلام پہلے رسول نہیں تھے؟ آدم علیہ السلام نبی تھے پہلے، اور نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں۔ تو کیا فرق ہے نبی اور رسول میں؟ اس میں علماء کرام کے کئی ایک اقوال ہیں۔ اس میں مضبوط ترین قول یہ ہے کہ رسول وہ ہوتا ہے جو بھیجا جاتا ہے کفار کی طرف، اور نبی وہ ہوتا ہے جو آتا ہے اہل ایمان کی طرف۔ آدم علیہ السلام نبی تھے، لیکن کن کے پاس آئے تھے؟ کفار کے پاس نہیں، سب مسلمان تھے۔ ایسے ہی بنی اسرائیل کے جو اکثر نبی آتے رہے ہیں، وہ کن کے پاس آتے رہے؟ اہل ایمان کی طرف آتے رہے۔ کن کی طرف آتے رہے؟ اہل ایمان کی طرف آتے رہے۔ تو رسول جو ہوتا ہے، رسول نبی بھی ہوتا ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ تو آدم علیہ السلام نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ اسی لیے روز قیامت جو شفاعت والی حدیث ہے، میدان حشر میں لوگ کھڑے ہوں گے، شفاعت کے لیے باری باری نبیوں کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس، نوح علیہ السلام کے پاس، تو نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ زمین والوں کی طرف پہلے اللہ کے رسول تھے، پہلے۔ کیا کہیں گے؟ آدم علیہ السلام سے کہیں گے آپ تمام لوگوں کے باپ ہیں، آپ ہماری شفاعت کیوں نہیں کرتے؟ نوح علیہ السلام سے کہیں گے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل زمین کی طرف پہلے رسول تھے۔ تو نوح علیہ السلام کے واقعے میں اللہ کے نبی السلام اور اہل ایمان کے لیے بڑے اسباق ہیں۔ جو کچھ نوح علیہ السلام اور اہل ایمان کے ساتھ کیا گیا اس زمانے میں، وہی کچھ کیا گیا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان پہ ایمان لانے والوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا، البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، یہ کہتے ہوئے ان کو انہوں نے آ کے یہ پیغام دیا کہ بے شک میں تمہارے لیے واضح طور پہ ایک ڈرانے والا ہوں۔ آیت نمبر 26۔ اچھا تو کیا وہ بشیر نہیں تھے، صرف نذیر ہی تھے، ڈرانے والے ہی تھے؟ بشیر کیسے بنے؟ کوئی ایمان لائے تو بنے نا۔ تو یعنی کہ تھے وہ نذیر و بشیر، لیکن جب دونوں میں سے ایک کا تذکرہ کرنا پڑے تو پھر وہ نذیر ہیں، کیونکہ ان کے مخاطب زیادہ تر کون ہوتے تھے؟ کفار، ایمان لانے والے بہت کم تھے۔ اللہ جی میں نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ تو ڈرانے کے الفاظ کیا ہیں؟ وہ شروع ہو گئے آیت نمبر 26 ان یہ کہ لا تعبدو تم عبادت نہ کرو الا اللہ مگر اللہ کی، انی بے شک میں اخافو ڈرتا ہوں علیکم تم پہ عذاب یوم علیم ایک دردناک دن کے عذاب سے، علیم دردناک، یوم دن، عذاب۔ نوح علیہ السلام نے پہلے کہا تھا کہ میں تمہیں ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اب ڈرانے کا آغاز ہو گیا۔ الفاظ اس کے کیا ہے؟ پہلی ان کی دعوت کیا ہے؟ پہلا مطالبہ کیا؟ عقیدے کی اصلاح۔ پہلا مطالبہ کیا ہے؟ شرک چھوڑ دو۔ پہلا مطالبہ کیا ہے؟ توحید کو اپنا لو۔ آ کے کہا کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ اچھا نبی یہ نہیں کہتے تھے، آج ہمارے تبلیغ کرنے والے کیا کہتے ہیں؟ جی اللہ کی عبادت کرو، لیکن واضح طور پہ یہ نہیں کہیں گے کہ قبر والوں کو سجدہ کرنا غلط ہے، قبر والوں کے نام پہ بکرے ذبح کرنا غلط ہے، واضح طور پہ یہ بات نہیں کہیں گے، جبکہ نبی تو واضح طور پہ کہتے تھے۔ اگر نبی چاہتے تو یہاں سے دعوت کا آغاز کرتے کہ اللہ کی عبادت کیا کرو، لوگ کہتے ٹھیک اچھی بات ہے جی، کرنی چاہیے، واقعی اللہ خالق ہے، مالک ہے، اسی کی کرنی چاہیے۔ لیکن نبی کہتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی نہیں کرنی، یہاں سے کام خراب ہوتا تھا۔ انی بے شک میں ڈرتا ہوں علیکم تم پہ دردناک دن کے عذاب سے، تو یہ ہے نا ڈرانا، وارننگ دینا۔ آیت نمبر 27 فقال تو کہا الملأ سرداروں نے، ان سرداروں نے، بلکہ آپ کہیں ان کیونکہ آگے صفت آ رہی ہے، تو کہا ان سرداروں نے الذین جنہوں نے کفروا کفر کیا، من قومہ اس کی قوم میں سے، کس کی قوم میں سے؟ نوح علیہ السلام قوم میں سے، ما نہیں نرا ہم دیکھتے، ہم خیال کرتے، کا تجھے، الا مگر
بشرن ایک بشر مثلنا ہماری طرح کا، وما اور نہیں نرا ہم خیال کرتے کا تجھے اتبعکا اس حال میں کہ پیروی کی ہے تیری، اتباع کا جملہ حال ہے، اس حال میں کہ پیروی کی ہے تیری، الا مگر الذین ان لوگوں نے، ہم جو ارادلنا، ارادل الگ ہے نا الگ ہے، ارادل جمع ارذل کی، ارذل گٹیا ترین، نکما ترین، حقیر ترین، نہیں ہم دیکھتے تجھے اس حال میں کہ تیری پیروی کی ہے مگر ان لوگوں نے جو ارادلنا ہم میں سے گٹیا ترین ہیں، نکمے ترین ہیں، حقیر ترین ہیں، بادی الرأی سطحی رائے کے ساتھ، رائے بادیا سطحی سرسری رائے کے ساتھ، وما اور نہیں نرا ہم خیال کرتے ہم دیکھتے لکم تمہارے لیے علینا ہم پہ، علا اور نا ہم پہ، من فضل کسی قسم کی فضیلت، کسی قسم کی برتری، من زائدہ ہے، بلکہ نظنو ہم گمان کرتے ہیں کم تمہیں کاذبین جھوٹے، کاذبین جمع کس کی؟ کاذبن کی۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اچھا، ایک تو ہم نے دیکھا کہ جیسے نوح علیہ السلام نے تبلیغ کا آغاز توحید سے کیا تھا، ایسے ہمارے نبی نے بھی اس سے کیا، تو ہمارے نبی کو اس سے تسلی ہوئی ہوگی کہ میری دعوت کا آغاز بھی اسی چیز سے ہوا جس سے نوح علیہ السلام کا ہوا، اور پھر نبی علیہ السلام کی تکذیب کی گئی، آپ کو کہا گیا ہم کیسے تجھے نبی مان لیں، تو ہماری طرح کا انسان ہے، اور تیری پیروی کرنے والے گھٹیا ترین لوگ ہیں، ہمارے معاشرے کے نکمے ترین لوگ ہیں، اور تمہیں کوئی ہم پہ کوئی برتری حاصل نہیں ہے، اور وہی جنہوں نے آپ کو پہلے سچا مانا تھا آپ کہنے لگے جھوٹا ہے۔ تو یہ سارے وہ الفاظ جو نوح علیہ السلام سے کہے گئے، یہی الفاظ ہمارے نبی سے بھی کہے گئے، تو ہمارے نبی کو تسلی مل رہی ہے۔ آپ لوگوں نے بخاری شریف میں وہ حدیث پڑھی ہوگی جس کے راوی عبداللہ بن عباس، اور حدیث کو روایت کرتے ہیں ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ جب نبی علیہ السلام اور مشرکین مکہ کے مابین صلح ہوئی تھی، صلح حدیبیہ، ان دنوں تجارتی قافلے آنے جانے لگے، کیونکہ صلح ہو چکی ہے، خطرات ختم ہو گئے، پہلے بھی ان کے تجارتی قافلے جاتے تھے لیکن اب ذرا مزید آزادی کے ساتھ۔ تو ابو سفیان اور دیگر لوگ جبکہ کافر تھے اس زمانے میں، یہ تجارتی قافلہ لے کے شام گئے، اور ان دنوں روم کا شہنشاہ بادشاہ شام بیت المقدس میں آیا ہوا تھا اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ روم اس زمانے کا آپ امریکہ سمجھیں، سپر پاور ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے آیا تھا کہ اللہ نے ہمیں ایران پہ فتح دی ہے۔ تو انہی دنوں اس شہنشاہ روم کو، شاہ روم کو، بلکہ کہیں شہنشاہ نہیں کہنا چاہیے، شاہ روم کو لیٹر ملا، کس کا؟ اللہ کے نبی کا علیہ السلام، کہ مسلمان ہو جاؤ سلامت رہو گے، ورنہ تمہارے اوپر گناہ اپنا بھی ہوگا، تمہاری پبلک کا بھی ہوگا اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو۔ جامع ترین خط تھا چند الفاظ میں، لیکن وہ بادشاہ ہل کر رہ گیا، یہ کون ہے جو مجھے اس لہجے میں مخاطب کر رہا ہے؟ تو اس نے اپنے وزیروں سے کہا کہ اس کی قوم کے چند لوگ لے کر آؤ جن سے میں اس آدمی کے بارے میں معلومات لوں۔ چنانچہ ابو سفیان اور اس کے ساتھیوں کو دربار میں حاضر کر دیا گیا شام میں۔ تو وہاں پہ بادشاہ نے کہا تھا کہ میں چند سوالات کروں گا، درست جواب دینا ہے، اور باقی لوگوں سے کہا کہ آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، جہاں یہ جھوٹ کہے تم نے مجھے بتانا ہے۔ اس نے کئی سوالات کیے، ایک سوال اس کا یہ تھا کہ اس کے اوپر ایمان لانے والے لوگ کیسے ہیں؟ وہ لوگ ہیں جو تمہارے معاشرے میں معزز سمجھے جاتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے جواب دیا تھا وہ لوگ ہیں جو نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جو کچھ اس میں ہے۔ اچھا، پھر بادشاہ نے بعد میں تبصرہ کیا، شروع میں بادشاہ سوال کرتا رہا، ابو سفیان جواب دیتے رہے، بعد میں بادشاہ نے ایک ایک جواب پہ اپنا تبصرہ کیا۔ اس جواب پہ تبصرہ اس نے کیا تھا کہ تو نے یہ کہا ہے کہ اس آدمی کی پیروی کرنے والے وہ لوگ ہیں جو معاشرے کے نچلے طبقے کے لوگ ہیں، جن کو ہماری نگاہوں میں
حقیقی سمجھا جاتا ہے. اور جتنے بھی پہلے نبی آئے ہیں شروع میں ان پہ ایمان لانے والے ایسے ہی لوگ ہوا کرتے تھے. تو یہ حدیث اس آیت کی کیا کر رہی ہے؟ تفسیر کر رہی ہے، تائید کر رہی ہے. اور پھر آپ کو وہ حدیث بھی یاد آ گئی ہوگی، وہ آیت بھی، کہ ایک دفعہ آپ کے پاس ان کے سردار آئے، کہنے لگے ہم آپ کی مجلس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ لوگ جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں ان کو اٹھائیں. تو آپ کے دل میں یہ بات آئی تھی کہ آپ ان کو اٹھایا نہیں آپ نے، لیکن دل میں بات آئی تھی کہ چلیں یہ تو میرے اپنے ماننے والے ہیں، یہ تو کہیں جانے والے نہیں ہیں، ان کو اٹھا دیتا ہوں شاید یہ ایمان لے آئیں، جہنم کی آگ سے بچ جائیں. آپ نے مال کی خاطر ایسا نہیں کیا، ان کی ہدایت کی خاطر، ان کو جہنم سے بچانے کی خاطر. لیکن اللہ تعالی نے کہا نہیں، وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ ان کو ان کی خاطر دھکار دیں. تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے، تو کہا ان سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا نوح علیہ السلام کی قوم میں سے، کیا کہا کہ ہم تو آپ کو اپنے جیسا کہ بشر سمجھتے ہیں، کوئی آپ کو ہم پہ کوئی برتری نہیں ہے، جیسے ہم نے شادیاں کی آپ نے شادیاں کی، ہماری بیگم آپ کی بیگم ہے، ہمارے بچے ہیں آپ کے بچے ہیں، ہم کھاتے ہیں آپ بھی کھاتے ہیں، ہمیں پیاس لگتی ہے آپ کو بھی لگتی ہے، آپ کا بھی جسم ہماری طرح کا جسم ہے، تو ہم کیسے آپ کو رسول مان لیں؟ اور آپ کے جو پیروکار ہیں وہ بھی ہمارے معاشرے کے نکمے ترین لوگ ہیں، سرسری سی رائے رکھنے والے، سطحی سی رائے رکھنے والے. تو ہم آپ لوگوں کی اپنے اوپر کوئی برتری نہیں دیکھ رہے، کوئی ایسی چیز نہیں جس کی وجہ سے ہم آپ لوگوں کو ان کے بہتر جانیں. ہاں بلکہ ہمارے خیال میں کہ اے نو تو بھی جھوٹا اور یہ بھی جھوٹے، تم سب کیا ہو؟ جھوٹے ہو، نعوذ باللہ من ذالک. آیت نمبر 28 قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم انلزمکموها وانتم لها کارہون. قال، اس نے کہا، کس نے؟ نوح علیہ السلام نے، یا قومی، اے میری قوم. اصل میں کیا تھا؟ یا قومی، اے میری قوم. ارأیتم، مجھے بتاؤ. ارأیتم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اخبرونی، مجھے بتاؤ. ان کنتو، اگر میں ہوں، علی بینۃ من ربی، میرے رب کی طرف سے واضح دلیل پہ، اور آتا، اس نے دی ہے، نی، مجھے، رحمتن، ایک عظیم رحمت، من عندہ، اپنی طرف سے، فعمیت، پس وہ مخفی کر دی گئی ہے. فاق میں نے پس، امیت آما سے، اندھے سے، فعمیت وہ مخفی کر دی گئی ہے، پوشیدہ کر دی گئی، علیکم، تم پہ. کیا، نلزمو، ہم چپکا دیں، کم، تم پہ، ہاں یہ دلیل، ہاں سے مراد بینہ، یہ دلیل، جبکہ وہ حالیہ، جبکہ انتم، تم، لہا، اس کو، کارہون، ناپسند کرنے والے ہو. کارہون جمع ہے کس کی؟ کارہون کی. یہاں پہ نوح علیہ السلام نے کہا، میری قوم مجھے بتاؤ کہ میں تو اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے اوپر ہوں، واضح شریعت ہے میرے پاس، روزے روشن کی طرح واضح ہے، مجھے اس میں کوئی ابہام، کوئی اشکال نہیں ہے. اور میرے رب نے مجھے رحمت دی اپنی طرف سے. رحمت سے مراد ہے یہاں پہ نبوت. جیسا کہ سورہ زخرف میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، یہ کہتے ہیں کہ قرآن جو ہے ان دو شہروں کے کسی عظیم آدمی پہ نازل کیوں نہیں ہوا؟ عام آدمی ہے یہ محمد علیہ السلام، کسی سردار پہ، چودھری پہ نازل ہوتا. اگر یہ واقعی اللہ کی طرف سے ہوتا نا تو اللہ نے کسی عام آدمی پہ نازل نہیں کرنا تھا، اللہ تعالیٰ مکہ یا طائف کے کسی عظیم آدمی پہ نازل کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اہم یقسمون رحمت ربک، کیا تیرے رب کی رحمت کو، ان کی نبوت کو یہ تقسیم کریں گے؟ ان کے نبی کس کو بنانا ہے کس کو نہیں بنانا، یہ اختیار ان کو میں نے دیا ہے. تو رحمت سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ نبوت. تو مجھے یہ بتاؤ کہ اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے اوپر ہوں اور میرے رب نے مجھے اپنی طرف سے عظیم رحمت دی ہے، ملیں گے اپنی طرف سے، ان کے اللہ کا فضل ہے،
اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے. فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، لیکن یہ تم سے مخفی ہے، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی. کیا یہ بات شریعت جو میرے لیے وعدے ہے وہ تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہی؟ تو ہم زبردستی تمہیں مسلمان نہیں بنا سکتے، ہم زبردستی تمہیں کلمہ نہیں پڑھوا سکتے. انلزمکموہا، کیا نلزمو، ہم چپکا دیں، کم تم پہ، یہ وعدے دلیل، جب کہ تم اس کو ناپسند کرنے والے ہو. ہم ایسا نہیں کر سکتے، یہ کہ زبردستی کلمہ پڑھوانا میرے اختیار میں نہیں ہے. وہی جو ہمارے نبی سے کہا گیا تھا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اللہ کے نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت دے لیں، یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں. آیت نمبر 29 وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، لا اسألو، میں نہیں سوال کرتا، کم تم سے، علیہ اس پہ، یعنی کہ اس دعوت و تبلیغ پہ، مالن کسی قسم کے مال کا، ان نہیں ہے، ان کا میں نے عام طور پہ کیا ہوتا ہے اگر شرطیہ، لیکن یہاں پہ نفی کا آگے اللہ آ رہا ہے. ان نہیں ہے اجریہ، میرا اجر، میری اجرت، اللہ مگر کس کے ذمے؟ اللہ کے ذمے، اللہ پہ ہے. وما، اور نہیں ہوں، انا میں، با آگے زیادہ ہے، یہ تاکید کے لیے ماں پچھلے ماں کی، اور میں ہرگز نہیں ہوں طارد، دتکارنے والا، دور کرنے والا، الذین، ان لوگوں کو، آمنو، جو ایمان لے آئے. انہم، بے شک یہ، یعنی کہ یہ ایمان لانے والے، ملاقو، ملنے والے ہیں، ربہم، اپنے رب سے. ولیکنی، اور لیکن میں، یا کہ میں، اور لیکن میں، ارا، خیال کرتا ہوں، کم تمہیں، قومن، ایسے لوگ، تجہلون، کہ تم جہالت برتتے ہو، تم جہالت برتتے ہو. یہاں پہ نوح علیہ السلام نے یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو میں تم سے کسی قسم کا مال تو نہیں مانگ رہا، میں کوئی دنیاوی فائدہ تم سے لینا نہیں چاہتا. میں نے جو فائدہ لینا ہے دعوت و تبلیغ پہ، اللہ سے لوں گا، اللہ سے اجر و ثواب لوں گا. اور تمہاری باتوں میں آ کے میں ان لوگوں کو دھتکارنے والا نہیں ہوں جو ایمان لے آئے، یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، اور میں کوئی تمہارا محتاج نہیں ہوں مال کا کہ تمہاری باتیں مان کے میں ان کو دھتکار دوں. میں اجر و ثواب اللہ سے لینا ہے، مجھے تمہارے ناراض ہونے کی پرواہ نہیں ہے، اور نہ ہی تم سے کوئی مال لینے کی امید ہے. تو تمہاری خاطر میں ان ایمان لانے والوں کو دھتکار دوں، میں ایسا کبھی نہیں کروں گا. اس میں یہ پتہ چلا کہ ایمان والوں کی عزت کریں، قدر کریں، چاہے غریب لوگ ہوں. مسجد کے مولوی صاحب، مسجد کا مؤذن، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا، مسجد میں رہنے والا، گناہوں سے بچنے والا، ان کی عزت کریں، چاہے کبھی ان سے غلطی ہو جائے، کیونکہ وہ فرشتہ نہیں ہے، لیکن آپ سے بہتر ہے، آپ سے بہتر ہے. انہم ملاقو ربہم، میں کیسے ان کو دھتکار دوں؟ یہ رب سے ملاقات ان کی ہونی ہے، انہوں نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، وہاں پہ میری شکایت لگا دیں گے. انہم ملاقو ربہم، یہ رب سے جا ملنے والے ہیں، رب ان کو بڑا عظیم اجر و ثواب دے گا، اور رب اس سے انتقام لے سکتا ہے جو ان کو دھتکارے گا. وَلَٰكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں تم کو خیال کرتا ہوں کہ تم جہالت برت رہے ہو، تم ان لوگوں کو حقیر جان رہے ہو، ان لوگوں کی عزت نہیں کر رہے ہو. تمہیں پتہ نہیں ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی نگاہوں میں عزت والا وہ ہے جس کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا، جو متقی اور پرہیزگار ہے. تو تم جاہل ہو اپنے انجام سے اور ان لوگوں کے اچھے انجام سے، تمہیں شعور نہیں ہے اس بات کا. آیت نمبر 30 وَيَا قَوْمِ، اور اے میری قوم، من، کون، ینصرو، مدد کرے گا، نی، میری، من اللہ، اللہ سے، ان، اگر، ترتو، میں دھتکار دوں، ہم، ان کو، افلا تذکرون، پس کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ میری قوم مجھے بتاؤ، اگر میں نے ان کو دھتکار دیا تو رب ناراض ہو جائے گا، تو اللہ کے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ غریب اہل ایمان کی عزت کریں،
افلا تذکرون، اپنی قوم سے کہتے ہیں کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کے بعد آیت نمبر 31 ولا، اور نہیں، اقولو میں کہتا، لکم تم سے، تمہارے لیے، عندی کہ میرے پاس، خزائن اللہ، اللہ کے خزانے ہیں، خزائن جمع ہے خزینت ان کی، ولا، اور نہ ہی، عالم میں جانتا ہوں، الغیبہ غیب کو، ولا، اور نہیں، اقولو میں کہتا، انی کہ بے شک میں، ملک کوئی فرشتہ ہوں، ولا، اور نہ ہی، اقولو میں کہتا ہوں، للذین، ان لوگوں کے متعلق، ان لوگوں کے لیے، للذین لام الگ ہے، الذین الگ ہے، تزدری اعینکم، جن کو حقیر جانتی ہیں، تزدری حقیر دیکھتی ہیں، حقیر جانتی ہیں، اعینکم تمہاری آنکھیں، اعین عین کی جمع ہے، میں ان کے بارے میں کیا نہیں کہتا کہ لئیں، ہرگز نہیں، یوتیا دے گا ہم ان کو اللہ تعالیٰ خیرن کسی قسم کی خیر، اللہ، اللہ تعالیٰ، عالم، خوب جاننے والا ہے، بما، اس چیز کو، جو فی انفسہم، ان کے نفسوں میں، ان کے دلوں میں ہے، انی بے شک میں، اذن تب، لام البتہ، من الظالمین، ظالموں میں سے ہوں گا۔ یہاں پہ نوح علیہ السلام کہنے اپنی قوم سے کہ میں نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ اس جملے سے وہ لوگ عبرت حاصل کریں جو نبیوں اور ولیوں کو کہتے ہیں کہ وہ کیا ہیں، گنج بخش، داتا، مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم، قبر والوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ کے عظیم نبی کہہ رہے ہیں میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں جانتا ہوں غیب۔ تو کیا نوح علیہ السلام کو غیبی باتیں نہیں بتائی گئی تھیں؟ لیکن چونکہ غیب کا ٹوٹل علم نہیں دیا گیا، اس لیے کہہ رہے ہیں میں غیب نہیں جانتا، جو غیبی بات اللہ بتا دیتا ہے مجھے معلوم ہوتی ہے، باقی معلوم نہیں ہوتی۔ اور پھر غیبی باتیں جو بتائی جاتی ہیں نبیوں کو، وہ چند ایک ہوتی ہیں، اور جو نہیں بتائی جاتی وہ بے شمار، لا تعداد۔ اور تیسرے نمبر پہ کیا کہ میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں فرشتہ ہوں، میں بھی کہتا ہوں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، میں تو مانتا ہوں کہ میں تمہاری طرح کا بشر ہوں، اور میں ان لوگوں کے بارے میں کبھی نہیں کہتا جن کو تمہاری آنکھیں حقیر جانتی ہیں کہ اللہ ان کو کبھی خیر نہیں دے گا۔ آج وہ غریب ہیں، کل اللہ ان کو مال دے سکتا ہے۔ آج دنیا میں غریب ہیں تو روزے قیامت ساری خیر ملنی ہے ان کو۔ اللہ جانتا ہے اس اخلاص کو، اس ایمان کو جو ان کے دلوں میں ہے، اللہ جانتا ہے اس عظمت کو جو اللہ کے بارے میں ان کے دلوں میں ہے، اللہ جانتا ہے ان کے دلوں میں اللہ کے لیے کیا کچھ ہے۔ میں تب ظالموں میں سے ہو جاؤں گا کیا، اگر میں ان لوگوں کے بارے میں کہوں جن کو تمہاری نگاہیں حقیر جانتی ہیں کہ اللہ ان کو کبھی خیر نہیں دے گا، اگر میں ان کو دھتکار دوں، ان کو نظر انداز کر دوں، تو پھر تو میں ظالموں میں سے ہو جاؤں گا، کفار میں سے ہو جاؤں گا۔ یہاں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم سے ایمانوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ایمان اور اہل ایمان کی قدر کرنے کی توفیق دے، اور ایمان پہ قائم رکھے، اہل ایمان کے ساتھ رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں بری صحبتوں سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالی اسلام اور مسلمانوں کی ہر جگہ مدد فرمائے، اور اللہ تعالی کفر اور کفار کو مغلوب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔